میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرحین خالہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر سکتی تھی، اور بدلہ بھی اس بات کا جس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ خود قصوروار ہونے کے باوجود مجھے مجرم سمجھ رہی تھیں، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کر دیا تھا وہ میرے اوپر کسی قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ شادی کی رات جب میرا شوہر اسلم کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہ فرحین خالہ نے پرانی ساری باتوں کو بھلا کر میرا رشتہ خود اپنے بھائی سے طے کر دیا، جو دیکھنے میں بہت ہی خوب رو اور جوان تھا۔ لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے تو اپنے بھائی سے میری شادی سراسر بدلہ لینے کی نیت سے کی تھی۔ اسلم جیسے ہی میرے قریب آیا تو اس نے پہلے تو مجھے سلام کیا۔ اس کی آواز بھی بہت روبدار تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ زور سے ہنسنے لگا۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی، جو میرے سامنے بیٹھا زور زور سے کہے لگا رہا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کی ہنسی رکی تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ اس کا انداز اتنا ڈرا دینے والا تھا کہ میری جان نکل گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے شوہر کی آنکھوں میں سرخی نظر آنے لگی۔ اس نے میری نازک سی کلائی کو اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں میں پکڑا اور زور سے مڑوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد اس گھر کی چار دیواری سے قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم میری گڑیا ہو، اور آپا تمہیں میرے لیے خرید کر لائی ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا، اور کچھ ہی لمحوں میں میں جان گئی تھی کہ میری شادی جس انسان سے ہوئی ہے وہ ذہنی طور پر بالکل بھی نارمل نہیں ہے، اور اس بات نے مجھے شدید جھٹکا پہنچایا تھا۔ فرحین خالہ نفرت کے راستے پہ اتنی آگے نکل گئی تھیں کہ انہوں نے مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو اپنے پاگل بھائی کے پلے سے باندھ دیا تھا اور اپنی جان چھڑوا لی تھی۔ مجھے اپنی کم نصیبی اور بدبختی پر رونا آ رہا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھا میرا شوہر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ زور سے کہے لگاؤں اور اسے رقص کر کے دکھاؤں۔ آدھی رات تک میں اس کے سامنے ناچتی رہی تھی، اور وہ خود بھی میرے آگے پیچھے ناچ رہا تھا۔ بظاہر بہت ہی سنجیدہ اور ہینڈسم نظر آنے والا اسلم دراصل ذہنی طور پر بیمار اور پاگل انسان تھا، جو اب خالہ کی مہربانی سے میرا شوہر تھا۔ آنے والے وقت پہ کیا ہونے والا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہی میرے لیے بہت ہے۔ اب مجھے مزید آزمائشوں میں مت ڈالنا اور میری زندگی کو آسان بنا دینا، لیکن ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اسی لیے میری زندگی میں اتنی جلدی آسان نہیں ہوئی۔ ہر گزرتا دن میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل اور چیلنجنگ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا شوہر میرے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے لے کر وہ بہت زیادہ حساس ہو چکا تھا۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی محبت سے اسلم کو اپنی طرف کر لیا تھا اور اسے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ نہ ہی میں اس کے آگے پیچھے جاتی، نہ ہی میں بغیر اس کے کہیں جاتی، اور نہ ہی اس پر توجہ کم کر سکتی تھی، ورنہ وہ اس قدر غصہ ہو جاتا کہ گھر کا سارا سامان توڑنے لگتا۔ اسلم مکمل طور پر پاگل نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی اسے دورے پڑتے تھے، اور خاص کر جب کوئی اس کی بات نہ مانتا یا اسے اختلاف کرتا۔ میں اسلم کو پابندی سے دوائیاں کھلاتی اور وہ بالکل نارمل رہتے۔ انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی، میں بھی ان کی ہر بات فوری راضی ہو جاتی، اور اسی وجہ سے میری زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ ایک دن فرحین خالہ ہمارے گھر آئیں تو میں نے اسلم کو کہہ دیا کہ میں فرحین خالہ کے ساتھ کچھ دن کے لیے ان کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ خالہ مجھے لینے کے لیے آئی ہیں۔ میری بات سن کر اسلم غصہ ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اسلم سے کہا کہ جا کر اپنی بہن سے خود ہی بات کر لیں، مجھ پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری نہیں اس گھر میں ان کی چلتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کیونکہ میں چاہ کر بھی اس زیادتی کو نہیں بھلا سکی تھی جو خالہ نے میرے ساتھ کی تھی۔ میری بات سن کر اسلم فرحین خالہ کے کمرے میں گئے جہاں وہ آرام کر رہی تھیں، اور پھر اسلم نے جو کچھ فرحین خالہ کے ساتھ کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام سکینہ تھا اور میں شروع سے ہی بہت مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔ آج صبح اچانک ہی میرے ابا بھی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ میں اکیلی سفید چادر پر بیٹھی سامنے پڑے ان بیجوں کو تک رہی تھی، جنہیں پڑھائی کے نام پر کچھ دیر پہلے تک محلے کی عورتیں یہاں سے وہاں سرکا رہی تھیں۔
लेकिन ज़बान पर कुल के बजाय एक दूसरे की बुराइयां थीं। अब्बा का जनाजा उठा तो मुझे दिलासा देने वाले बहुत लोग थे, जिन्होंने मुझे तसल्ली दी थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही खाने की देग खुली, वो सब कहाँ गायब हुए मुझे खबर भी ना हुई। ये बेहतरीन खाना मेरे सगे ताया ने करवाया था और एक एक को बताया था कि ये कड़वा खाना उनकी तरफ से है, उस भाई की मैयत पर जिसने कभी पेट भरकर रोटी भी नहीं खाई थी। बरादरी वाले और मोहल्लेदार बोटियों के मज़े लूट रहे थे और मेरे ताया की अपने भाई के लिए इस मोहब्बत की तारीफ कर रहे थे। अगर किसी ने एक निवाला भी नहीं खाया था तो वो मैं थी। तमाशा मुकम्मल हुआ तो सब अपने घरों को लौट गए। पीछे बच गई तो सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। मेरे ताया भी ऐसे मुंह छुपा कर निकले जैसे उन्हें डर हो कि मेरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर ना लाद दी जाए। ज़ोहर से मगरिब के दरमियान मैंने सबके असली चेहरे देख लिए थे। इस दुनिया की हकीकत मुझ पर आश्कार हो चुकी थी। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं बस यूं ही सर झुकाए अपने आप में अपने बाप की यादों में गुम थी। जब भी किसी ने मेरे कांधे पे हाथ रख दिया मैं चौंक गई थी। नज़र उठाई तो सामने काशिफ खालू खड़े थे। मैं खाली खाली नज़रों से उन्हें तकने लगी। वो अब्बा के बहुत पुराने वक्तों के दोस्त थे। कभी कभी हमारे घर आ जाया करते थे तो घंटों बैठ जाते। अब्बा को उनके आने पर बहुत खुशी हुआ करती थी। आज वो आए तो अब्बा ही नहीं रहे थे। खालू ने मेरे कांधे पर अपना हाथ रखा और दुख से कहने लगे, सकीना अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। खालू की बात सुनकर मैं रो पड़ी थी। पहले अब्बा चले गए थे और अब मुझे ये घर छोड़ना था। मैं अकेले यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। यहाँ सिर्फ अब्बा की यादें थीं और कुछ नहीं। इसलिए काशिफ खालू के सहारे मैं उनके साथ चल पड़ी। वो मुझे लेके अपने घर पहुंचे तो दरवाज़ा उनकी बीवी ने खोला। उन्होंने हमें अंदर आने का रास्ता दे दिया और साथ ही मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। खालू ने उन्हें बताया कि ये मेरे दोस्त ज़मान की बेटी है। खालू की बीवी कहने लगी, वही ज़मान जिसकी आप आज मैयत में गए थे? काशिफ खालू ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगे, हाँ ये उसी की बेटी है और आज से ये हमारे साथ रहेगी। खुदा ने हमें कोई औलाद नहीं दी, लेकिन अब ये हमारे लिए हमारी बेटी है। काशिफ खालू की बात सुनकर उनकी बीवी के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे और खालू से कहने लगी, आप एक जवान लड़की को कैसे अपने घर ला सकते हैं? खालू ने उन्हें तफसील से बताया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जो रिश्तेदार हैं उनके खून भी सफ़ेद हो चुके हैं, इसलिए वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकते। खालू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि सकीना, ये तुम्हारी फरहीन खाला हैं और आज से तुम हमारे घर को अपना ही घर समझो। खालू ने मुझे खुद ही वो एक कमरा दिखाया और कहने लगे, आज से ये तुम्हारा कमरा है, और खाला का हाथ पकड़कर कहीं गुम हो गए। फिर मुझे उन दोनों के दरमियान बहस की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं जान गई थी कि जिस तरह मेरे सगे रिश्तेदारों ने मुझे नहीं अपनाया, इसी तरह खाला के दिल में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से कहीं चली जाऊँगी, लेकिन कहाँ, मुझे खुद भी मालूम नहीं था। मेरा इस भरी दुनिया में कोई अपना नहीं रहा था। मेरी काशिफ खालू के घर में पहली रात थी जो मैंने जागते हुए गुजार दी थी। मुझे हर पल अपने अब्बा की याद सता रही थी। अम्मा को तो मुझसे बिछड़े सालों हो गए थे। मेरे लिए मेरे अब्बा ही सब कुछ थे, लेकिन अब्बा भी मुझे छोड़कर बिल्कुल खामोशी से चले गए थे। रात के किसी पहर जाकर मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। मैं घबरा कर कमरे से बाहर निकली तो मेरा सामना फरहीन खाला से हुआ, जिन्होंने सर से पांव तक मेरे वजूद को आर पार होती नज़रों से देखा और कहने लगी कि बीबी, तुम्हारे अब्बा को मरे एक दिन नहीं गुजरा और तुम मज़े से सोई पड़ी हो। तुम्हें कुछ होश भी है कि आधा दिन गुजर चुका है? मैंने फ़ौरन खाला से माजरत की तो वह कहने लगी, ये मेरे घर का उसूल नहीं है, यहाँ सुबह फजर के साथ ही हो जाती है। अब झाड़ू उठाओ और सारे घर की सफाई शुरू करो, बहुत काम बाकी है। खाला के इस हुक्म पर मैं हैरान रह गई। कल ही तो मैं इस घर में आई थी और वो भी अपने बाप की मौत का गम लेकर।
اور خالہ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے میں ان کی پرانی نوکرانی ہوں۔ میں نے خاموشی سے جھاڑو اٹھائی اور سارے گھر کی صفائی شروع کر دی، اور اس کے بعد خالہ نے پے در پے مجھ پر کاموں کا بوجھ ڈال دیا اور شام تک میری حالت خراب ہونے لگی۔ ابا کی موت کا صدمہ اور پھر کئی دنوں کی بھوک کے بعد آج جب میں نے اتنا سارا کام کیا تو میرا سر چکرانے لگا، لیکن خالہ کو مجھ پر بالکل رحم نہ آیا۔ جیسے ہی رات کے 8 بجے خالہ نے مجھے کہا کہ اتنا گندا حلیہ لے کر کیوں پھر رہی ہو، جاؤ نہا دھو کر تیار ہو کر آؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ خالہ کی اس ذرا نوازی پر میں حیران ہوئی اور جیسی نہا دھو کر نکلی تو خالہ کھانے کا دسترخوان لگا رہی تھیں۔ ان کے سر پر کس کر دوپٹہ بندھا ہوا تھا جیسے سر میں شدید درد ہو، اور بال ایسے بکھرے تھے جیسے انہیں سارا دن گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہ ملی ہو۔ میں حیرت سے خالہ کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب میں نہانے کے لیے گئی تھی تو خالہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ اب اچانک ہی انہیں کیا ہو گیا تھا؟ خالو سامنے ہی بیٹھے تھے، مجھے گمسم سا دیکھ کر شفقت سے پوچھنے لگے، میری بیٹی سو کر اٹھ گئی ہے؟ یہاں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ خالو کی بات سن کر میں حیران ہوئی، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی خالہ نے فوراً کہہ دیا، آج تو یہ سارا دن سوتی رہی ہے۔ میں نے بھی اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، بیچاری ویسے ہی بہت بڑا غم جھیل رہی ہے۔ خالہ کی اس دوگلے انداز نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ میں جو دوپہر سے لے کر شام تک پورے گھر کے کام کر کے بیٹھی تھی، خالہ نے سب کا صحرا اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے۔ آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو میں نے اندر ہی اتار لیا اور خاموشی سے خالو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں میری حیثیت کیا ہے اور خالہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خالہ کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدترین ہوتا چلا گیا۔ وہ ملازمہ کی طرح مجھ سے کام کرواتی، لیکن شام ہوتے ہی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیتی اور اپنے چہرے پر تھکن کے ایسے آثار طاری کرتی کہ دیکھنے والا ان کی اداکاری پر اشش کر اٹھتا۔ خالو کے سامنے وہ بہت ہی اچھی بن گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنا لیا تھا بلکہ خالو کی نظر میں تو وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھیں۔ لیکن اس کڑوی حقیقت سے صرف میں ہی واقف تھی کہ ان کی نظر میں میری حیثیت کیا ہے۔ میرے آگے پیچھے اب کوئی نہیں تھا، اس لیے خالہ کی اس مکاری کو برداشت کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن مجھے یہاں رہتے ہوئے کچھ ہی ہفتے گزرے تھے اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ فرحین خالہ کاشف خالو کے پیٹھ پیچھے گھر میں جو کچھ کر رہی تھیں وہ بالکل بھی نازیبا اور غیر اخلاقی تھا۔ میں چاہ کر بھی اس قدر غلط حرکت پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ دراصل فرحین خالہ کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر میرے لیے ایسی بات پر چپ رہنا ناممکن تھا۔ اس لیے جب بات حد سے بڑھی اور انہوں نے دیدہ دلیری سے میرے سامنے ایسی حرکتیں شروع کیں جو میری برداشت سے باہر تھیں، تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خالو کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سن کر خالو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا اور کہنے لگے، سکینہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اور فرحین سالوں سے ایک ساتھ ہیں، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے خالو کو سب کچھ بتا دیا جو خالہ میرے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہر روز سارا دن گھر کے کام میں کرتی ہوں، لیکن رات کے 8 بجتے ہی خالہ خود مظلوم بن جاتی ہیں اور مجھے آرام پسند بنا کر پیش کرتی ہیں۔ میری باتوں نے خالو کو حیران کر دیا تھا اور وہ کہنے لگے، تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کاشف خالو خالہ سے حقیقت جاننے کے لیے ان کے پاس جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ اس طرح تو خالہ کبھی اپنا گناہ قبول نہیں کریں گی، آپ کچھ وقت صبر کر لیں، جیسے ہی خالہ دوبارہ غلط کام کریں گی میں آپ کو فون کروں گی، آپ گھر آ جائیے گا۔ 2 دن خاموشی سے گزرے اور پھر خالہ کے ایک لڑکے کو گھر بلایا اور اس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالہ اکثر ہی خالو کی غیر موجودگی میں ایسا ہی کیا کرتی تھیں۔ نہ جانے وہ لڑکے کون تھے جو خالہ کے پاس آتے تھے اور فرحین خالہ ان کے ساتھ گھنٹوں اپنے کمرے میں گزار دیا کرتی تھیں۔ میں نے خالو کو فوراً فون لگایا اور وہ چلے آئے اور خالہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فرحین خالہ نے پہلے تو اپنے گناہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب خالو نے سختی سے سوال جواب شروع کیے تو انہوں نے اپنا گناہ بھی قبول کیا اور خالو کے قدموں میں گر کر معافی بھی مانگ لی۔ وہ کہنے لگیں یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ اولاد چاہتی تھیں اور خالو سے انہیں اولاد حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ کاشف خالو کے دل میں خالہ کے لیے نفرت آ گئی تھی اور انہوں نے خالہ کو معاف نہیں کیا تھا،
بس میرے کہنے پر گھر میں رہنے کی اجازت دیتی تھی۔ خالو پوری طرح ٹوٹ چکے تھے اور اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ خالو کے جانے کے بعد خالہ نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، تم نے اپنے خالو کو فون کر کے بلایا تھا نا؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن پھر خالہ نے کچھ نہیں کہا، اور اس دن کے بعد سے خالہ کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی نرمی اور محبت سے پیش آنے لگیں۔ مجھے لگا شاید خالہ کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل رہی تھیں، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ اس بات کو چند مہینے ہی گزرے تھے اور میرے کہنے پر کاشف خالو نے خالہ کو معاف بھی کر دیا، کیونکہ میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ بدل گئی ہیں۔ ایک دن خالہ خود ہی کہنے لگیں کہ اب ہمیں سکینہ کی شادی کر دینی چاہیے کیونکہ وہ جوان ہو گئی ہے اور وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر کاشف خالو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، فرحین یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم سکینہ کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو۔ اب جب تمہیں اس کی شادی کرنے کا خیال آیا ہے تو پھر لڑکا بھی تم ہی تلاش کرو۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں اپنی سکینہ کی دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ سکینہ خالہ کہنے لگی، لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلم میرا گبرو جوان بھائی ہے اور میں اس کی شادی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں۔ اگر ہم اپنی سکینہ کی شادی اسلم سے کروا دیں گے تو دونوں ہی بچے خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر خالو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، واقعی اسلم تو بہت ہی جوان لڑکا ہے اور اپنی سکینہ کے ساتھ خوب جچے گا، لیکن میں نے اتنے سالوں میں اسلم کو کبھی کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ وہ تو تقریبات وغیرہ میں بھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہمارے گھر آتا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ یہ سن کر خالہ ہنستی، کہنے لگی کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ دراصل وہ بہت شرمیلا ہے، اس لیے نہ ہی زیادہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتا ہے، لیکن سکینہ تو اس کی بیوی ہوگی، اس لیے وہ سکینہ کے ساتھ گھل مل جائے گا۔ خالہ کی بات سن کر خالو کو تسلی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے خود ہی سادگی سے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا، اور یہ کہہ کر زیادہ شور شرابہ اور دھوم دھام نہیں کرنے دیا کہ اس طرح لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ عقدہ تو شادی کی رات مجھ پر کھلا کہ دراصل اس شادی اور اتنی خاموشی اور سادگی کی وجہ لوگوں کی بد نظری نہیں بلکہ خالہ کی بد نیتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالہ اپنی غلطیوں پر پچھتانے کے بجائے مجھ سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہی تھیں، اور بدلہ بھی ایسا لیا تھا کہ میں ان کے بدلے کی آگ میں ساری زندگی جلنے والی تھی۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اسلم کی دوائیوں سے ان کی حالت میں کافی سدھار آ گیا تھا، اور خاص کر میرے ساتھ تو ان کا رویہ بہت ہی زیادہ اچھا ہو چکا تھا۔ جب وہ نارمل ہوتے تو وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھے ہوتے اور میرا بہت خیال رکھتے، لیکن جب وہ دورے میں ہوتے تو مجھے اپنی نظروں کے سامنے سے ہلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک دن فرحین خالہ ہمارے گھر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئیں تو میں نے جان بوجھ کر ان کے گھر جانے کی بات کی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات اسلم کو بالکل برداشت نہیں ہوگی، اور ایسا میں نے صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ خالہ میں اب تک سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہی بدنیت تھی، یہاں آ کر بھی وہ اسلم کو میرے خلاف بھڑکانے کا کام کر رہی تھی۔ جب میں نے اسلم کو بتایا کہ میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر جانے والی ہوں تو وہ غصے میں خالہ کے کمرے میں گئے اور سارا گھر خالہ کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ خالہ مدد کے لیے پکار رہی تھیں کیونکہ اسلم کو دورہ پڑ چکا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی بہن کو بری طرح مارا پیٹا تھا۔ وہ غصے میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے والی تم ہوتی کون ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ خالہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان کا بھائی صرف مجھ سے ہی سنبھلنے والا ہے۔ اور پھر خالہ کی دل دوز چیخوں پر میں کمرے میں گئی اور میں نے اسلم کو اپنی محبت سے سنبھال لیا۔ اگر میں اسلم کو نہ روکتی تو شاید وہ خالہ کی جان بھی لے لیتے۔ خالہ کو اپنی غلطیوں کا صحیح طرح سے احساس ہو گیا تھا، اور خالہ نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے پاگل بھائی سے میری شادی کروائی تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر اب کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ اسلم کو کبھی کبھی جو دورے پڑتے تھے وہ دواؤں سے اب کنٹرول ہوتے جا رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلم مجھ سے شدید محبت کرنے لگے تھے۔ ایسی محبت مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی محبت سے اسلم کو مکمل طور پر صحت یاب کر دوں گی۔ میری زندگی کی مشکلیں
अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थीं। मैंने सिर्फ अपने रब से उम्मीद बांधी थी और उस रब ने मुझे मायूस नहीं होने दिया था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मरने वालों को जितनी कांधे की ज़रूरत होती है, कभी कभी जिंदा इंसान को भी उतने ही कांधे की ज़रूरत होती है। लेकिन हम सिर्फ मरने वाले को कंधा देते हैं, जिंदा इंसान को नहीं। अगर काशिफ खालू मुझे कांधा ना देते तो शायद मेरी सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाते गुजर जाती। क्या आप लोगों ने कभी किसी जिंदा इंसान को कांधा देने की कोशिश की है? क्या कभी किसी गैर की मैयत पर जाकर इस बात का एहसास किया है कि जिसका कोई अपना बिछड़ गया है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? कब तक हम मैयत वाले घर का खाना अपना हक समझकर खाते रहेंगे? इस माशरे को कौन बदलेगा और शुरुआत कहाँ से होगी? इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।